دو باتیں. اور تیسرے یہ جملہ دیکھو، ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطان جو تھے انہوں نے کفر کیا. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے بارہا سنا ہے. حضرت ہمارے شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر حضرت سے پڑھی تھی ندوہ میں، بہت تعریف فرماتے تھے. اور خیر ان کے مناقب تو بہت تھے، کس کس چیز کا تذکرہ کریں. حضرت نے جب سیرت لکھی تو چھپ کے مارکیٹ میں آئی، اور ایک مولوی صاحب تھے انہوں نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ پہ کفر کا فتویٰ لکھا. فتویٰ لکھ کے ہندوستان پھرتے رہے، جو بھی اپنے جاننے والے دستخط کراتے رہے کہ سلیمان کافر ہو گیا، سلیمان کافر، سلیمان کافر. اور وہ ساری کفر کی دستاویز لکھ کے وہ لے آئے حضرت کے پاس، اور حضرت کے جو شاگرد تھے ان سے کہا کہ یہ تمہارے شیخ اور تمہارے جو استاد ہیں ان کے کفر کی دستاویز ہے، سب نے کافر قرار دیا، اس پہ ان سے بھی دستخط کراؤ، وہ بھی اپنے کفر پہ گواہی دے. انہوں نے سمجھایا، انہوں نے کہا بھائی چھوڑو اس بات کو، تم حضرت کو کافر سمجھتے ہو تو نہ آیا کرو، نہ ملو، چھوڑو. ان کا نہیں عام مسلمانوں کو بچانا ضروری ہے، ہم سے چھپائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، دستخط کرا کے دو تاکہ پتہ چلے لوگوں کو، خود بھی اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں. تکرار جب بڑھی تو وہ دستاویز لے کے بیچارے اندر داخل ہوئے کمرے میں. ان کا حضرت ایک ایسا آیا ہے اور دیوانہ وہ اصرار کر رہا ہے، اور یہ دیکھ لیجئے آپ کے کفر کا فتویٰ ہے. تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا اور بہت ہنسے، اور انہوں نے اس پہ لکھ دیا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. سلیمان نے کفر نہیں کیا، کفر کیا شیطانوں نے. یہ لکھ کے دستخط کر کے واپس پر بھیج دی. وما کفر سلیمان، اللہ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر نہیں کیا. ولیکن، یہ لیکن جو ہے نا نفی کرتا ہے اپنے سے پہلے کلام کی، اور اپنے سے بعد آنے والے کلام کا اس بات کرتا ہے. لیکن کا اصول یہ ہے گرامر میں، اردو میں بھی، کہ لیکن سے جو پہلے والی بات ہوتی ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے، اور لیکن کے بعد والی بات کا اس بات ہو جاتا ہے، اس کی ہاں ہو جاتی ہے. مثلا اردو میں اگر بولیں تو یوں کہیں گے کہ کسی طرح آپ لیکن کا استعمال کر لیجئے. سب لوگوں نے کھانا کھایا، لیکن اب انہوں نے پہلے کی نفی کر دی اور بعد والے کا اس بات کریں گے، لیکن کھانا اچھا نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے صحیح طرح کھانا نہیں کھایا ہوگا، تو پہلے کی نفی ہو گئی اور دوسرے کا اس بات ہو گیا. تو یہاں پہ لیکن کیا ہوا؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جادو نہیں کیا، لیکن یعنی اس پہلے کی نفی کر کے آگے کا اس بات کر رہے ہیں. الشیاطین کفروا، شیاطین جو تھے انہوں نے کفر کیا. شیاطین سے مراد وہی یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر جو ہیں یہ یہودی، اور یا بنی اسرائیل والے، اور یا پچھلے زمانوں میں، اور یا یہ کہیے کہ ان کے دور میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو شیاطین تھے انہوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، اور وہ تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے لوگوں کو سحر، جادو. یہ جو یعلمون ہے اس میں معلم کون ہے؟ شیاطین. یعلمون یہ اصل میں فعل لوٹ رہا ہے انہی شیاطین کی طرف کہ یہ شیاطین جو تھے وہ تعلیم دیا کرتے تھے الناس، لوگوں کو السحر، سحر کی تعلیم دیتے تھے، جادو کی. وما، اور جو چیز، یہ ہے دیکھیے کیسے کانٹے کی بات ہے، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں لکھ سکتے تھے. کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات تک پہنچتے خود سے، حتیٰ کہ ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی. یہ ہے اللہ کا کلام. اللہ نے ایک تو یہ بات کر دی، یہاں پر پہنچ کے آیت بے ربط لگتی ہے بظاہر، لیکن ہم آپ کو اس کا ربط بتاتے ہیں. آیت سیدھی سادھی یہ چل رہی ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جادو نہیں کیا، اور شیاطین جو تھے وہ جادو کرتے تھے، لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، اور جو کچھ کے نازل کیا ہم نے جو کچھ کے نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل کے شہر میں، ہاروت اور ماروت. تو یہاں پہنچ کے آیت کا ربط بھی ٹوٹ جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے
سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور کہاں بات آ گئی بابل اور ہاروت اور ماروت؟ ربط کیا ہوا؟ ہوا یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں، یہاں پہ تفسیر ماجدی پڑی ہوگی اندر کمرے میں ایک چیز، تفسیر ماجدی میں ذرا سی عبارت ہے، ہم آپ کو سنائیں اگر مل جائے تو۔ ہوا یہ ہے کہ یہودیوں نے جو سلطنتیں قائم کر رکھی تھیں، نہ کھلی بھی ہے، لاک ہے، کھلا ہے، اچھا جی جی، یہ اس کمرے میں جہاں ہماری کتابیں رکھی ہیں، اس میں ایک جگہ پڑی ہوگی تفسیر ماجدی، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کی نگاہ اس نقطے تک نہیں پہنچی۔ یہودیوں کی دو حکومتیں بنی، اور ایک حکومت جو تھی ان کی وہ بابل پہ تھی، اور ایک حکومت ان کی دوسری تھی۔ یہاں پہ مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمت اللہ علیہ نے اس چیز کو لکھا ہے، عبارت یہاں آ جائے، مولانا لکھتے ہیں کہ تاریخ قدیم کے جاننے والوں سے یہ حقیقت مخفی نہیں کہ عہد رسالت و طلوع اسلام سے صدیوں قبل بنی اسرائیل دو مستقل حصوں میں بٹ چکی تھی۔ اسلام کے ظہور سے پہلے بنی اسرائیل کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ایک ٹکڑا وہ جو بخت نصر کے ہاتھوں جلا وطنی یا جبری ہجرت کے بعد کلدانیہ یا بابل موجودہ عراق میں رہ پڑا تھا اور وہیں بس گیا تھا۔ حضرت کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بخت نصر نے جو حملہ کیا تھا اور جس میں بیت المقدس اور یہ چیزیں تباہ ہوئیں، اس کا ذکر آگے بھی آتا ہے۔ ایک شاخ بنی اسرائیل کی وہ تھی، اور انہوں نے بابل کو اپنا دارالحکومت بنا لیا اور کلدانیہ میں اور وہاں پر رہ گئے، اور دوسری شاخ جو ایک مدت دراز کے بعد وہاں سے واپس آ کر پھر فلسطین میں آباد ہوئی۔ دوسری شاخ ان کی وہ تھی کہ فلسطین میں آ کے آباد ہوئی۔ بس یہ بتانا تھا آپ کو کہ دو شاخیں ان کی بن گئیں، ایک بابل میں چلی گئی اور ایک چلی گئی فلسطین میں۔ فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت تھی، وہاں پر انہوں نے ہیکل اپنا بنایا تھا، ہیکل سلیمانی، بڑا مشہور ہے، یہودی جس کی اب بھی وہ کھدائیاں کرتے رہتے ہیں، اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے دور کی وہ دیوار اب بھی موجود ہے جس پہ رونا دھونا یہ سب چیزیں ہوتی۔ تو ایک حکومت ہو گئی وہ، اور وہاں وہ کرتے تھے جادو، جو بھی شیاطین تھے جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے، اور ایک حکومت ان کی بابل میں بن گئی، اور بابل جو ہے وہ موجودہ عراق میں اب تک ہے۔ شداد کے جو باغات تھے، یہ چیزیں بابل کے قصے جتنے بھی مشہور ہیں، دوسری حکومت بن گئی تھی وہ۔ اور یہ ہوا ہے صدیوں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے۔ یہاں پر دیکھیے، ایک جادو وہ تھا جو فلسطین میں چل رہا تھا، اور ایک جادو وہ تھا جو بابل میں چل رہا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ تاریخی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بعد کے مورخین کو بھی نہیں معلوم ہوئی، یہ تو بہت بعد میں جب تحقیقات ہوئی ہیں اور یہ زمین سے کھدائیاں ہوئی ہیں اور یہ چیزیں آئی ہیں، پھر جا کر یہ حقیقت کھلی۔ اللہ تعالی نے یہاں پر یہ کیا ہے کہ پہلے تو نفی کی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سحر کی، کہ ان کی مملکت میں جو کچھ پڑھا جاتا تھا وہ سحر لوگ کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام نہیں کرتے تھے۔ پہلا رد ہوا فلسطینی سحر کا، ٹھیک، اور دوسرا رد جو ہے وما کفر سلیمان کے بعد یہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ دوسرا رد ہوا اس جادو کا جو ہاروت اور ماروت دو فرشتے آئے اور بابل کے شہر میں یہ جو کچھ ہو رہا تھا، یہ دونوں دوسرا رد اس کا ہوا۔ تو گویا قرآن نے سارے جادو کا رد کر دیا کہ سحر چاہے فلسطینی ہو اور چاہے بابل کا ہو، دونوں کے دونوں رد کیے جانے کے قابل ہیں، اس میں ہمارے اچھے بندوں کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ آپ سمجھے؟ سمجھ آئی؟
اوپر رد تھا فلسطینی سحر کا کہ وہ جو کچھ جادو وہاں ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، جادو۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے روئے سخن اس طرف پھیر دیا کہ تم فلسطین کے جادو کی اور سحر کی بات کرتے ہو، ہم تمہیں ایک اور سحر بھی بتاتے ہیں، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے تھے وہ بابل کے شہر میں جو کچھ جادو ہو رہا تھا اس میں بھی کوئی حصہ اللہ کے اچھے بندوں کا نہیں تھا، دونوں جادو اللہ نے اکٹھے کر دیے۔ سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے جو بتاتی ہے کہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ بابل کے جادو کیا تھے اور فلسطین کے جادو کیا تھے اور یہ ساری چیزیں، یہ تو آرکیالوجسٹ جب آئے ہیں اور کھدائیاں ہوئی ہیں تو تب جا کر یہ سارے راز منکشف ہوئے۔ آتے ہیں اس بات، یہ ہے وہ بات کہ اللہ تعالی نے ایک طرح سے یہاں پر پہنچ کے توقف کر دیا کہ جو علمون الناس السحر، وہ سحر سکھاتے تھے لوگوں کو۔ یہاں سے آگے اصل میں تیسرے شبے کا بھی جواب شروع ہو رہا ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے آئے تھے اور نازل ہوئے تھے وہ بھی تو جادو کرتے تھے، اور یہاں سے اس تیسرے شبے کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا وما انزل علی الملکین، اور جو کچھ کے نازل کیا گیا تھا ملکین دو فرشتوں پر۔ یہ بات آپ سمجھے، یہ نقطہ آپ سمجھے کہ سحر کی دو قسمیں، فلسطین کا الگ اور بابل کا الگ۔ یہ ہے قرآن کی حقانیت کا ثبوت کہ ایک ایسی ہستی اس کو بتا رہی ہے جس ہستی نے کسی سے نہیں پڑھا، کسی کے سامنے زانو تلمذ طے نہیں کیا۔ قرآن ٹھوک بجا کر دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ نہ اس جادو میں حصہ تھا نہ اس جادو میں حصہ۔ یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے، سچائی کی دلیل ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ تو حقائق کو بیان کرتا ہے اور خدا کو معلوم ہے کہ دنیا ہر پھر کے تحقیق کر کے پھر اسی نتیجے پر پہنچے گی۔ اب 1500 برس کے بعد جو کچھ ہسٹورینز لکھ رہے ہیں بریٹانیکا میں اور ریلیجن اینڈ ایتھکس میں اور بائبل پہ جو کریٹیسزم ہو رہا ہے جو چیزیں، اس میں یہی چیز ہے، اور 1500 سال پہلے ایک ایسی ہستی نے یہ حقائق بیان کیے جس نے کوئی تاریخ کسی سے نہیں پڑھی تھی، کچھ پتا نہیں تھا ان چیزوں کا، لیکن ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالی نے وما انزل علی الملکین، اور جو کچھ کے نازل کیا گیا۔ یہ ماں کا جو لفظ ہے نا، عربی میں کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ماں نفی کے معنی میں بھی آتا ہے اور ماں جو کچھ کے موصولہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں پر بعض لوگوں کو دھوکا ہوا ہے اور انہوں نے اس ماں کو نفی کے معنی میں لے لیا ہے اور انہوں نے ترجمہ یوں کر دیا ہے کہ وما انزل علی الملکین، اور دو فرشتوں پہ کوئی چیز نازل نہیں کی گئی، ببابلا، بابل کے شہر میں ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے تھے۔ جب یہ کیا ہے تو پھر اسی کے مطابق آگے چلتے گئے ہیں، وما یعلمان من احد، اور وہ کسی ایک کو بھی نہیں سکھاتے تھے، جتلاتے تھے، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے۔ یہ ساری پھر بات ہی آگے بدل گئی ہے اور یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہاں جو ہے نا ماں، یہ موصولہ ہے کہ جو کچھ کے، اچھا موصولہ ہے، نافیہ نہیں، نفی کرنے کے لیے نہیں۔ اور اس کا عطف کہاں جا کر پڑ رہا ہے؟ یہ پیچھے آپ نے دیکھا ہے تتلو، واتبعوا ما تتلو الشیاطین، ہے نا، اور وہ پیروی کرتے تھے جو کچھ کے شیاطین پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، نظر آ رہا ہے؟ بولتے نہیں ہو یار۔ اور اسی طرح یہ جو ہے وما انزلہ، یہ جو واو ہے نا، آپ اس کو یوں کر لیں گے کہ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، واتبعوا ما انزل علی الملکین۔ یہ جو وما ہے اس کا تعلق بھی اس تتلو سے جا کر جڑ جائے گا کہ جو کچھ کے سحر میں شیاطین تعلیم دیتے تھے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت میں، اور جو کچھ کے وہ دونوں فرشتے بابل کے شہر میں نازل ہوئے تھے، جو کچھ ان پہ نازل کیا گیا۔ یہاں جو ماں ہے اس کے معنی ہے الذی۔ اور اسی طرح
یہ جو ما ہے نا اسے نفی کا قرار دیں کہ وما انزل علی الملکین، اور 2 فرشتے نازل ہی نہیں کیے گئے، جو اسے کہتے ہیں نا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پیچھے جو ما آیا ہے، یہ جو وما کفر سلیمان، آپ سمجھنے کی سے کوشش کیجئے، یہاں پہ پہنچ کے بہت بڑے بڑے لوگوں کو دھوکا ہو گیا ہے۔ وہ اس وما کو انزل علی الملکین سے جو پہلے ہے اس وما کے ساتھ جوڑتے ہیں جو کفر سلیمان سے پہلے ہے۔ اسی آیت کی بات ہے، کہیں اور نہ چاہیے، اسی آیت میں وما کفر سلیمان آیا ہے نا، اس وما کفر سلیمان وما انزل علی الملکین دونوں کو وہ ایک جیسا سمجھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جادو نہیں کیا اور نہیں نازل کیا گیا کچھ بھی فرشتوں پر، 2 فرشتوں پر، وہ دونوں میں نفی لیتے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے۔ وما کفر سلیمان میں ما نافیہ ہے، نفی کرنے والا ہے، اور کہتا ہے کہ نہیں کیا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جادو، وہاں پہ ما نفی میں آئے گا، اور یہاں پر ما جو ہے موصولہ ہے، اور اس کا تعلق ما تتلو سے بنتا ہے، ما کفر سلیمان سے نہیں بنتا۔ سمجھ آئی؟ کسی کو نہ سمجھ آئی ہو تو پھر بتائیے، سوائے سونے والوں کی، ما تتلو سے، ٹھیک ہے؟ بس آتی آگے بات، اس کو چھوڑیے، سمجھ آ گئی کہ اس کا تعلق ما تتلو سے بنتا ہے، ما انزلہ ما تتلو یہ ہیں آپس میں تعلق اس کے، یہ وما کفر سلیمان سے وما انزلہ کا تعلق نہیں بنتا۔ اچھا جی آگے چلیے، علی الملکین 2 فرشتوں پر، یہ جو 2 فرشتوں کو کہا ہے یہ جو 2 فرشتوں کا کہا ہے ملکین، 2 قراتیں ہیں اس کی، ملکین 2 فرشتے اور ملکین 2 بادشاہ، اور دونوں متواتر، اور دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لیکن مفسرین کی اکثریت اور جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ ملکین ہے، وہ انزل علی الملکین، اور جو کچھ کے نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر، اور اگر آپ دوسری طرح ترجمہ کریں گے ملکین سے لام کی زیر کے ساتھ تو پھر ترجمہ یوں بنے گا کہ جو کچھ کے نازل کیا گیا 2 بادشاہوں پر جو بابل کے شہر میں تھے، ہاروت اور ماروت ان کے نام تھے، لیکن اکثریت امت کی اس طرف نہیں گئی، وہ ملکین کو ہی پڑھتے ہیں۔ جی ہیں یہاں تو ملائکۃ کا لفظ ہی نہیں آیا ہے، یہ کوئی موقع ہے اس بات کے پوچھنے کا۔ وما انزل علی الملکین، اور جو کچھ کے نازل کیا گیا 2 فرشتوں کے اوپر، بے بابلا بابل کے شہر میں، ہاروت اور ماروت یہ 2 فرشتے تھے۔ اچھا یہ جو آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وما یعلمانی، اس سے پہلے آپ ایک لفظ دیکھیے کہ ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ یہ تعلیم دیتے تھے، تو اس کا اگر ہم ترجمہ کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تعلیم دیتے تھے سحر کی، جادو کی، یہی نا، عہد رسالت کے یہودی ہو گئے نا، تو پھر اس کا ترجمہ حال کے صیغے سے کریں گے کہ جو کوئی تعلیم دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کا ترجمہ مانیں کہ یہ ماضی کی بات ہے تو اس یعلمون کا تعلق جا کر جڑے گا فریق من الذین اوتوا الکتاب، اوپر آیا؟ کہاں آیا ہے؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پیٹھ کے پیچھے پھینک دی انہوں نے وہ کتاب جو اللہ نے نازل کی تھی ان پہ، ٹھیک ہے؟ اس زمانے میں یہودی، اس کا تعلق بن جائے گا یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ترجمہ کریں گے ماضی کے صیغے سے اور ہم ترجمہ اس کا کرتے ہیں حال کے صیغے سے، دونوں چیزیں درست ہیں۔ سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ یعلمون جو ہے نا لفظ، اس لفظ پہ ایک بات رہ گئی، ہم پھر بیان کرتے ہیں اسے، یہ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے سحر کی۔ ہم کہتے ہیں کہ یعلمون سے مراد معلم جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی،
تو پھر ترجمہ یہ بن جائے گا کہ وہ یہودی جو ہیں وہ شیطان تعلیم دیتے ہیں سحر کی، جادو کی. کلیئر ہوگی؟ اور اگر آپ کے ذمے جو کام ہے اگر آپ وہ کریں تو آپ یہ کریں گے کہ یعلمون کا تعلق بنے گا اوپر سے اس فریق سے جس کو اللہ نے جس گروہ کو کہا کہ من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اور وہ فریق جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا. یہ فریق جو تھا نا یعلمون الناس السحر، یہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے، تورات کو چھوڑ کے جادو میں لگ گئے تھے. اب سمجھ آئی؟ کلیئر ہو گیا؟ نہیں پھر اور ترجمہ میں یہ دینا صاحب کہ وہ ملکین جادو کی تعلیم دیتے تھے، ساتھ میں اور یہ کر کے دیتے تھے کہ بتاتے تھے کہ یہ گمراہی کا راستہ. اس کو چھوڑ دیجیے، وہ تو بات آگے کی، ہمیں تو صرف اس تک رہنے دیجیے جس لفظ کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی؟ آگے چلیے، جو باتیں آگے کی ہیں وہ آگے بات کریں. جو ہے یہ لوٹ رہا ہے بتباؤ کی طرف. آپ نے کہا یہ بات آگے آ رہی. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو چیز نازل کی گئی علی الملکین دو فرشتوں پر بابل کے شہر میں ہاروت اور ماروت. یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ نازل کی گئی، تو نزول کئی ایک چیزوں کا ہوتا ہے. لباس کے متعلق بھی آیا ہے کہ نازل کیا گیا، لوہے کے متعلق بھی آیا ہے کہ نازل کیا گیا. تو وما انزلہ میں جو کچھ جادو یا جو چیزیں بھی ان کی حقیقی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے کہ حقیقت میں تو سب چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے. تو مشیت اور تقدیر کی جو چیز ہے یہاں پر اس کی طرف اشارہ ہے کہ ارشاد فرمایا گیا. اچھا، وما يعلمان من احد، اور کسی کو بھی وہ جتلاتے نہیں تھے. یہاں یعلمان جو ہے یہ تعلیم کے معنی میں نہیں، کسی کو بھی جتلاتے نہیں تھے. یہ ہے جڑ اور اصل ان تمام شبہات کی کہ فرشتے تعلیم دیتے تھے جادو کو، یہی یہودی کہتے تھے. وہ کہتے تھے اگر شرک اتنی برا ہے جس کے خلاف آپ اتنی بات کر رہے ہیں تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی کرتے تھے، اور وہ فرشتے بھی جو بابل کے شہر میں آئے تھے. یہی شبہ تھا نا تیسرا. اللہ نے فرمایا ما یعلمان من احد، اور وہ کسی کو آگاہ نہیں کرتے تھے، جتلاتے نہیں تھے. یہاں پہ ترجمہ یہ نہیں ہے کہ وہ تعلیم نہیں دیتے تھے. اگر یہ ترجمہ کریں گے تو پھر شبہ ماننا پڑے گا، پھر اس کا جواب کوئی اور دینا پڑے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سرے سے اس کا ترجمہ ہی تعلیم دینا نہیں کیا جائے گا، بلکہ ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ وہ آگاہ نہیں کرتے تھے، جتلاتے نہیں تھے کسی کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ کہہ دیتے تھے انما نحن فتنۃ، ہم تمہاری جانچ اور آزمائش ہیں، فلا تکفر، سو یہ کفر نہ کرو، جادو یہ کفر جو ہے یہ نہ کرو. ہوتا یہ تھا کہ لوگ اپنا جادو ان کے پاس لے آتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ یہ جادو ہے جو ہمارے شہر میں ہے اور آپ بتائیے اس میں سے کیا چیز ہے. تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ کفر نہ کرو، ہمیں یہ چیزیں پتہ ہیں، لیکن یہ جو تم کفر کر رہے ہو نا یہ کفر ہے اور ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی تشریح میں ایسی بات ارشاد فرمایا ایسے ہی ہے جیسے کوئی قاضی سے جا کے پوچھے کہ کن کن صورتوں میں چوری پہ حد نافذ ہوتی ہے، اور قاضی بتائے کہ یہ صورتیں ہیں جن میں حد نافذ ہوتی ہے، اور وہ پھر اس کے بعد چوری کرنے لگ جائے، یا وہ کہ یہ کام تو نہیں کرتا باقی اور کام کر لیتا ہوں. تو قاضی کا تو کوئی قصور نہیں اس میں، اس نے تو بتایا ہے کہ یہ چیزیں ملک کا قانون یہ ہے. بس ایسے ہی یہاں پر فرشتے انہیں کہہ دیتے تھے کہ یہ جو تم جادو لائے ہو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس کو اس طرح پڑھو گے تو فلاں جگہ پر یہ حرکت ہو جائے گی، اس طرح کرو گے لوگوں میں تفریق پھیل جائے گی، اس طرح کرو گے دشمنی پھیل جائے گی، اس طرح کرو گے محبت ہو جائے گی، اور دیکھو ہم تمہاری آزمائش ہیں، ایسی باتیں ہم سے نہ پوچھو.
یہ چیز ہے. وما یعلمان من احد، اور کسی کو وہ نہیں جتلاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے انما نحن فتنۃ، ہم کیا ہیں، فتنہ میں ہیں، فلا تکفر، ہم تمہاری جانچ ہیں، آزمائش ہیں. فتنہ کہتے ہیں اس آزمائش کو، اس جانچ کو، اس امتحان کو جس میں کسی بھی آدمی کے لیے اپنا ایمان باقی رکھنا دشوار ہو جائے. یہی معنی آئے ہیں حدیث میں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب اتنے فتنے ہوں گے کہ ایک آدمی صبح مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا. یہ ہے چیز. اچھا، یہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تمہاری جانچ اور آزمائش ہیں، اور دیکھو یہ کفر نہ کرو. کفر سے مراد پھر وہی سحر آ گیا نا، جادو. اوپر بھی وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. قرآن بار بار جادو کو کفر سے تعبیر کر رہا ہے. یہ اتنی شدید چیز ہے. ایک بات اور ہے اور وہ یہ کہ یہ جو وما انزل علی الملکین میں واو آیا ہے، یہ ایک واو ہے، اور اس کا تعلق ہم نے کہاں بتایا تھا؟ ما تتلو سے. دو ہو گئے. ان دونوں پر حکم یہ لگے گا واتبعوا کا. اس وما کا تعلق وما یعلمان من وما انزلا کا تعلق بتایا تھا نا. واو جو عاطفہ ہے وما انزل علی الملکین میں ہے نا، ایک تو دیکھ رہے ہیں آپ. اس واو کا تعلق ہم نے بتایا تھا تتلو الشیاطین کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اور ان دونوں پر حکم آئے گا واتبعوا کا. تو اب دیکھیے تفسیر اس کی یوں بنے گی کہ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان واتبعوا ما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. اس بات کو سمجھے. عطف جو ہے وما انزلہ کا چلا گیا ما تتلو پہ. ما تتلو جو کچھ کے، ما انزلہ جو کچھ کے نازل کیا گیا، ما تتلو جو کچھ کے پڑھا جاتا تھا. اور ان کا تعلق جا کے بنا واتبعوا سے کہ اس کی پیروی کرتے تھے. ما تتلو سے بھی مراد جادو ہے نا، اور ما انزلہ سے بھی مراد جادو ہے. یہ جو تتلو کے بعد واو لگاتے ہیں اس کا وما انزلہ کا، اور یہ دونوں سیغے جا کر ملیں گے واتبعوا سے. عطف اس کا کہاں بیٹھتا ہے؟ اصل میں تو مفسرین پہ بحث یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وما انزل علی الملکین میں واو کا عطف کیا ہے. وہ ماؤ کا عطف اور معطوف قرار دیتے ہیں ما تتلو کو، اور ان دونوں پہ حکم لگاتے ہیں واتبعوا کا. یہ ہے لغت کی بحث جسے میں مشکل الفاظ میں کہنا نہیں چاہتا اس لیے کہ سمجھنا دشوار ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلیے. اچھا، ایک رائے یہ بھی ہے مفسرین کی کہ یہ جو وما انزل علی الملکین ہے، یہ جو وما انزلہ ہے اس کا عطف بالکل قریب میں سحر پہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، کہ وہ تعلیم دیتے تھے لوگوں کو سحر کی، جادو کی، اور جو کچھ کے نازل کیا گیا فرشتوں پر وہ بھی تعلیم دیتے تھے جادو کی. کشاف نے، زمخشری نے یہ لکھا ہے، لیکن یہ اور مشکل بات ہے، اس کو چھوڑیے آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما یعلمان من احد، اور وہ کسی سے جادو کے متعلق جتلاتے نہیں تھے، بتلاتے نہیں تھے کسی کو بھی. جتلانا ایک چیز پہلے سے ہے، اور اس کو جتلانا اس معنی میں آگاہ کرنا. دو چیزوں میں آپ فرق کر لیجئے. ایک ہے تعلیم دینا، کوئی چیز پتہ ہی نہیں ہے کسی کو جا کے بتانا، اور ایک چیز ہے پہلے سے کسی کو خبر ہے. اور جتلانا کہ یہ کام نہ کرو، یہ اس طرح ہے. ایک ہے آپ کسی کو جا کے رائفل دے دیں، ہتھیار دے دیں، لڑائی ہو، مار لے اپنے آپ کو، دوسرے کو مار دے. اور ایک ہے اس کے پاس پہلے سے اسلحہ موجود ہے اور آپ نے جا کے اسے بتایا کہ دیکھو یہ کام ایسے نہیں کرتے، یہ غلط بات ہے. یہاں وہ جتلانا مراد ہے، تعلیم مراد نہیں.
وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے ہم تمہاری جانچ اور آزمائش ہیں، یہ کفر نہ کرو، یعنی جادو نہ کرو۔ من کا جو لفظ ہے نا، من احد، کسی کو بھی، یہ من جو ہے یہ زائد ہے، تاکید ہے، استغراق کے لیے استعمال کیا۔ وما يعلمان من احد، کسی کو بھی نہیں بتاتے تھے، کسی کو بھی نہیں جتلاتے تھے جادو، لیکن وہ یہ ضرور کہہ دیتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے، اور تکوینی طور پر دنیا میں اللہ نے آزمائش کے لیے چیزیں بھیجی ہیں۔ اگر آزمائش نہ ہوتی اس دنیا میں تو سارے مسلمان ہی نہ ہوتے، اگر آزمائش نہ ہوتی تو سارے جنتی نہ ہوتے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، اور لوگ جا کے ان دونوں سے، ان دونوں فرشتوں کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے، یعنی وہ جتلانے والی بات، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جو چیز تفریق ڈال دے، الگ الگ کر دے بیوی کو اور اس کے شوہر کو، وہ ایسا جادو جا کے سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے اور شوہر اور بیوی الگ الگ ہو جائیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی یہ حرکت ہے کہ اللہ نے خاص طور پہ اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اس جادو سے تو اور بھی بہت سے کرتوت کرتے تھے۔ اللہ نے کہا ہے کہ بین المرء وزوجہ، شوہر اور بیوی کے درمیان فرق پڑ جائے، طلاق ہو جائے، وہ یہ چیزیں جا کے سیکھتے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں بغیر کسی وجہ کے، یعنی بغیر کسی شرعی وجہ کے اپنے شوہروں سے طلاق مانگتی ہیں، بلا شک و شبہ فرمایا ہن منافقات، وہ ہیں جو منافق عورتیں۔ سختی سے منع کیا کہ بغیر کسی وجہ کے مت اپنے شوہر سے طلاق مانگو، اور اسی طرح مردوں کو بھی منع کیا کہ وہ بغیر کسی وجہ کے طلاق دینا شروع کر دے، اور یہ چیزیں سختی سے اسے روکا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا یہاں پر کہ وہ جادو میں سے بھی جا کر یہ چیز سیکھتے تھے کہ شوہر اور بیوی میں طلاق کیسے ہو۔ ظاہر ہے کہ سارا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ، اور وہ ہرگز نقصان پہنچانے والے نہیں تھے اس جادو سے، من احدٍ، کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی تقدیر تھی جو غالب آتی تھی، اللہ کی تقدیر، اللہ کی مشیت۔ یہاں پھر خدا نے اس توحید کا ذکر کر دیا کہ توحید اللہ کی ہے، زہر میں اثر بھی تو اسی نے ہی رکھا ہے، مرتا ہے زہر کھا گئے تو اثر تباری تعالیٰ نہیں رکھا ہے۔ اور اس طرح کی بھی جتنی چیزیں ہیں، وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ جا کر حاصل کرتے تھے اس چیز کو، مَا يَضُرُّهُمْ، جو انہیں تکلیف دیتی تھی لوگوں کو، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو انہیں نفع نہیں دیتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ جو کہا ہے جو نفع نہیں دیتی تھی، اور تعلیم اور وہ چیز سیکھتے تھے جو کہ نقصان دیتی تھی، تکلیف دیتی تھی، تو کیا اس میں نفع کی چیز تھی؟ یہ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کہا نقصان والی چیزیں سیکھتے تھے، نفع والی نہیں سیکھتے تھے۔ اس دکان سے جا کے شہد نہیں خریدتے تھے، زہر خریدتے تھے، تو مطلب دکان پہ دونوں چیزیں پائی جائیں۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ جس چیز کا نام جادو ہے وہ ایسی چیز ہے جو الفاظ کے ذریعے کی جاتی ہے، اور ان الفاظ کا اثر انسانوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور جادو کی وہ قسمیں 13 قسمیں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے گنوائی، اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بڑھاپے میں عبرانی زبان پڑھی۔ فرمایا ایک یہودی کے ساتھ دوستی ہو گئی ہماری دلی میں، اور فرمایا میں نے ان سے عبرانی زبان پڑھی تاکہ تورات کو پڑھ سکوں۔ بڑا کمال تھا حضرت۔ اور شاہ صاحب نے 13 قسمیں لکھی ہیں جادو کی، اور جادو کی ہر قسم میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا پڑتا ہے، خدا کے علاوہ پکارنا پڑتا ہے شیاطین کو، جنات کو علیاذ باللہ، اور شیاطین آتے بھی ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں۔ اور اتنے قبیح اعمال ہیں، حرام چیزیں کھانی پڑتی ہیں، ایسی کرتوت ہیں کہ ان کے کفر ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور اس انسان کو ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔ جادو کی یہ جو 13 قسمیں حضرت نے لکھی ہیں ان میں تو یہ اسی جادو سے ملتی جلتی چیز کلام کا اثر ہے نا، حقیقت میں تو کلام ہی ہے،
کہ اتنی بار یہ چیز پڑھ لو، اتنی بار اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کر لو، اتنی بار یہ حرکتیں، اور ستاروں کو پکارنا ہے. یہ جو یونانی تھے جادو کرنے میں ستاروں سے مدد لیتے تھے. لاہور جو ہے اس کو ہندوؤں نے آباد کیا تھا اور مندر بنایا تھا انہوں نے بہت بڑا سورج کے لیے، اور سورج کی پرستش کے لیے جمع ہوتے تھے کسی زمانے میں، اور سب مل کے سورج کو پکارتے تھے اور عجیب و غریب چیزیں اس سے ظاہر ہوتی تھی. اور اسی بنیاد پر یونان میں چلے جائیں اگر، اب بھی آثار پائے جاتے ہیں کہ یہ جو ٹیمپل تھا، یہ جو مندر تھا، یہ جو چیز تھی، یہ عطارد ستارے کے لیے بنائی گئی تھی، یہ مریخ کے لیے بنائی گئی تھی، یہ چاند کے لیے بنائی گئی تھی، یہ زہرہ ستارے کے لیے بنائی گئی تھی، اور عبادت کرتے تھے وہ. اور اس کی وجہ سے شیاطین ان کے پاس آ کے انہیں آگے کی خبریں بتاتے تھے کہ کیا ہونا ہے، اور اس وجہ سے یہ جادو چلا اور بہت چلا. پوری پوری تہذیبیں اس میں غرق ہو گئیں اور برباد ہو گئیں، اور اللہ کی کتاب کو لوگوں نے پسے پشت ڈال دیا اور اس میں محو ہو گئے. تو کلام کا اثر ہوتا ہے بنیادی طور پہ. تو ایسا کلام سیکھتے تھے جس سے انسانوں کو نقصان ہو اور نفع نہ ہو. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام کی ہو گئی دو قسمیں، ایسا کلام بھی ہے جس سے نفع ہو، اور وہ کلام اللہ کا ہے. اب بھی اگر کوئی خدا کے کلام کو پڑھے کہ انسانوں کو اس سے نفع ہو، انسانوں پہ پڑھ کے دم کرتے پھونکتے، وہ چیز جائز. لکھ کے دے دے تعویذ کی صورت میں، وہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ بنیادی طور پہ اس نے نفع پہنچایا انسانوں کو. اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سوتے میں ڈر جاتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھا دی اور ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو. تو اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو دعا سکھاتے تھے، اور جو چھوٹے بچے نہیں پڑھ سکتے تھے ترمذی میں آیا ہے کہ وہ اسے لکھتے تھے کاغذ پہ، وَسَقَّ فِي عُنُقِهِ، اور اس کی گردن میں لٹکا دیتے تھے، ڈال دیتے. دوسری طرف جن احادیث میں آیا ہے کہ یہ تعویذ اور یہ چیزیں شرک ہیں، اس سے مراد جادو کی وہ قسمیں ہیں جو 13 قسمیں آپ سے پہلے عرض کی کہ یہ چیزیں ہیں جو شرک پر مبنی ہیں، وہ ہیں حرام، حتیٰ کہ کفر ہے بعض میں، علیہ باللہ. اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ کوئی آدمی قرآن میں، حدیث میں جو چیزیں آئی ہیں وہ پڑھنے کو بتلائے کہ بھئی یہ دعا پڑھ لیجئے، یہ آیت پڑھ لیجئے، اور کوئی نہیں پڑھ سکتا اور لکھ کے اس کے گلے میں ڈال دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہوں اور اس میں کسی کا نقصان نہ ہو. اس پہ مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبدالرزاق میں کئی چیزیں آئی ہیں کہ تابعین لکھ دیتے تھے کوئی چیز اور کہتے تھے یہ گلے میں ڈال لینا، یا ایسے بھی آتا تھا کہ وہ لکھ دیتے تھے ایک پیالے میں اور کہتے تھے کہ اسے دھو کے پی لینا. یہ چیزیں تابعین کے دور میں بھی تھی. اس لیے ساری قسموں کو ایک جیسا قرار دینا کہ یہ حرام ہے، یہ درست نہیں. جن چیزوں میں آئی ہے وعید کہ یہ دھاگے اور یہ تعویذ اور یہ سب چیزیں شرک کی چیزیں ہیں، اس سے مراد وہی چیزیں ہیں جو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتی تھی، نفع نہیں دیتی تھی. اور جہاں پر آیا ہے وہاں پر یہ بھی ہے. اور کوئی آدمی ان چیزوں کو نہ کرے اور محض اللہ پہ توکل کرے، محض اللہ پہ بھروسہ کرے، تو سبحان اللہ وہ بھی اس کی حالت ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. حدیث میں آیا ہے ایک جماعت کے متعلق جنہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو محض اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنے والے تھے. جب وہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے دوا نہیں لی اور کسی سے جا کے دم نہیں کرایا. بڑی مشکل ہے، بڑا مشکل مقام ہے، شاید لاکھوں میں کوئی ایک ہو، وگرنہ تو سر میں درد ہو جائے تو آدمی کہتا ہے کہ گولیاں دو کسی طرح کھاؤں اور میں لیٹ جاؤں اور سو جاؤں. کہاں برداشت ہوتی ہیں اتنی چیزیں؟ ہوں گے اللہ والے ایسے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی سے دم نہیں کراتے تھے. تو وہ لوگ مراد، وہ بھی ایک جماعت ہے. ایک چیز ہے شریعت میں کسی کام کا جائز ہونا،
اور ایک ہے کسی کا فرض اور واجب کے درجے میں ہونا، دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ مفتی حضرات جواز کا فتویٰ جو دیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس پہ عمل بھی کر لیا جائے۔ مفتی کہتا ہے یہ چیز جائز ہے، عمل کرے نہ کرے اس کی مرضی۔ اگر وہ کہتا ہے کہ یہ جائز ہونا مطلب یہ ہے کہ فرض ہے تو پھر تو عمل کرنا ہے۔ جیسے کوئی کہتا ہے نماز کا پڑھنا، وہ کہتے ہیں تمہارے لیے جائز ہے، مسافر ہو 2 رکعتیں پڑھنا جائز ہے تمہارے لیے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی آپشن ہے چھوڑ دے نمازی کو، وہ پڑھے گا نماز ضرور۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ جیسے تعویذ کا آپ پوچھتے ہیں تو کوئی آپ سے کہتا ہے کہ اچھی چیز ہے تو جائز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ ضروری تعویذ لینے کوئی نہیں دیتا، اس کی مرضی۔ جیسے کل توسل کی بات تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا، ہم نے کہا تھا کہ یہ درست ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ اس پہ خام خواہ بحث کی جائے۔ کوئی آدمی اس کو اختیار کرتا ہے، اس کی اپنی حالت ہے، ٹھیک ہے، اس کا جواز وہ ہے، اور کوئی آدمی اس کو اختیار نہیں کرتا، نہیں اس پہ عمل کرتا، وہ اس کی اپنی مرضی۔ پوچھنا تھا کہ جیسا ابھی جادو کا چل رہا ہے اس کو توڑنے کے لیے، کسی کے پاس جادو ہوا اور توڑنے کے لیے پھر کیا ہوگا؟ ابھی ہو تو جائے، ابھی جادو ہونے دیجئے، پھر بات کرتے ہیں توڑنے۔ اچھا ٹھیک ہے جناب، یہ ہے چیز۔ یتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم، اور اس جادو کو حاصل کرتے تھے غیر نافع چیزوں کی تعلیم کو، اور نفع والی چیزوں کو نہیں حاصل کرتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور بلا شک و شبہ جانتے ہیں، علم حاصل کر رکھا ہے، اچھی طرح جانتے ہیں۔ کون؟ وہ علماء جو یہودی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور آپ ترجمہ کیا کریں گے کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا، انہوں نے، وہ جانتے تھے، انہوں نے جانا، بالکل ٹھیک ہے۔ لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جس چیز کو وہ خرید رہے ہیں، بدل رہے ہیں، تبدیل کر رہے ہیں، ترجیح دے رہے ہیں۔ اشتراہ کی ضمیر کدھر لوٹی؟ لمن اشتراہ، ہاں ہاں، جادو کی بجائے کوئی آیت دکھائیے نا اوپر، کیا ہے وہ؟ ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان ما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ سمجھ آئی کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، وہ جانتے تھے کہ جو چیز وہ اشترا، ایسا لفظ ہے نا جو خریدنے اور بیچنے دونوں معنی میں آتا ہے، یہی بات تھی نا۔ اور اشترا ترجیح کے معنی میں بھی آتا ہے، دونوں مقامات گزر چکے نا۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شک و شبہ وہ جانتے تھے یہودی علماء، یا جانتے ہیں کہ جو چیز وہ ترجیح دے رہے ہیں جس کو، یعنی جادو کو، لمن اشتراہ، ایک تو تشریح وہ ہو گئی کہ ما تتلو الشیاطین۔ کچھ حضرات کا خیال یہ ہے، اچھا پہلے ایک کو مکمل کر لیں، کہ جو جس چیز کو یہ ترجیح دے رہے ہیں، یعنی جادو کو تورات پر، یا جادو کو قرآن پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جانتے ہیں سب کہ جس چیز کو یہ ترجیح دے رہے ہیں جادو کو، اس کو کرنے کے بعد آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہیں۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ جو چیز اشتراہ کی ضمیر وہ کہتے ہیں اس کا مرجع تورات ہے، کہ جس تورات کو یہ پسے پشت ڈال رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اس کو بیچنے کے بعد ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی لیے صاحب بحر المحیط نے، ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ نے، اس ہو کی ضمیر کا مرجع ما تتلو کو قرار نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یا تو اسے لگاؤ قرآن کے ساتھ یا لگاؤ تورات کے ساتھ، تو قرآن کے ساتھ لگائیں گے تو پھر وہی بات ہو جائے گی کہ یہ یہودی علماء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں، یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس قرآن پر ترجیح دے رہے ہیں یہ جادو کو، تو ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور یا لگائیں تورات پر
تو پھر مطلب یہ ہوا کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں اور تورات کو ترجیح نہیں دے رہے بلکہ جادو کو ترجیح دے رہے ہیں تورات پہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ آخری دونوں قول جو ہیں، یہ جو قرآن اور تورات کا یہ بحر محیط میں ہیں، تو اس صورت میں اشتراک کے دوسرے معنی بیچنے کے ہو جائیں گے کہ تورات کو بیچ کر جادو کو خرید رہے ہیں، قرآن کو بیچ کر جادو کو خرید رہے ہیں جو قرآن نازل ہو رہا ہے. اگر آپ کریں گے تو پھر کیا معنی ہوں گے؟ تورات کے. اور ہم جس طریقے پہ چلے تھے اس کے کیا معنی ہوں گے؟ قرآن کے. ہاں یہ ہے نا بات، اس سے پتا چلتا ہے کہ جاگ رہے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ، اور بلا شک و شبہ یہ یہودی علماء جانتے ہیں کہ جس چیز کو وہ بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، ترجیح دے رہے ہیں، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کتنی ہی بری چیز ہے جس کے لیے انہوں نے شرو باؤ بیچ دیا، جس چیز کے لیے انہوں نے بیچ دیا. انفسہم، اپنی جانوں کو، اپنی جانوں کو بیچ دیا جن چیزوں کے لیے. کتنی بری چیز ہے کہ جادو کے عوض میں اپنی جان برباد کر دی. بعض مفسرین کہتے ہیں وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ حَظُوظَ أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں کے لیے لذت حاصل کرنے کے لیے، حظ مزے، اپنے نفس کے مزے حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ پیسہ ملتا تھا نا جادو کرنے پہ، تو اس سے ظاہر ہے کھانا پینا اس قسم کی عیاشیاں ساری تھی. اللہ نے فرمایا ہے کتنی بری چیز ہے جو اپنے نفس کی عیاشی کے لیے، نفس پرستی کے لیے ان لوگوں نے یہ حرکت کی کہ انہوں نے تورات کو یا قرآن کو بیچ دیا اور جادو کو کیا. لو کانوا یعلمون، اے کاش کہ یہ جان لیتے. کیسی رحمت ہے خدا کی. فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں عقل آتی کہ تم دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے قرآن کو یا تورات کو بیچ رہے ہو اور اس کے عوض میں جادو کو خرید رہے ہو اور کفر کر رہے ہو. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق سے پھر پتا چلتا ہے کہ قرآن جادو کو کفر کہہ رہا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ کافر ہی ہوئے نا، پھر آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے. دیکھا آپ نے یہ جو قرآن نے کہا کہ ایمان لے آتے تو مراد ہوا کہ جادو کو چھوڑ دیتے. ایمان لے آتے تو جادو کفر ہوا، اسی لیے تو ایمان کا لفظ لائے ہیں یہاں. یہ دلالت ہے، اسی لیے مفسرین کہتے ہیں، خاص طور پہ رازی نے یہاں بہت اچھی بات لکھی. رازی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ یہ دلالت ہے اس بات پر کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے. تو ایمان کیوں نہیں ہے؟ جادو کرتے رہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، کاش کہ اگر یہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور ڈرتے اللہ سے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ کے ہاں سے ثواب پاتے، خیر اللہ کے ہاں سے بہت کچھ یہ پاتے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش کہ یہ لوگ جان لیتے، یعنی اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ کہیں زیادہ بڑی چیز ہے بنسبت اس چیز کے جادو کے ذریعے جو حاصل کرتے ہیں، مال کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب، یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب باقی باتیں بعد میں تھوڑی دیر ٹھہر کے باتیں باقی رہ گئیں. ایک تو یہ ہے کہ جادو کا توڑ کس ذریعے سے کیا جائے، اور ایک چیز یہ ہے کہ اس سلسلے میں ایک قصہ بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ ہاروت اور ماروت جو تھے یہ دو فرشتے تھے، اور یہ دونوں فرشتے انسانوں کی صورت میں آئے، اور زہرہ جو ستارہ ہے اس نے انہیں آ کے ورغلایا، اور پھر انہوں نے شرک کیا، پھر انہوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا. یہ سنا ہے قصہ؟ نہیں سنا؟ اچھا. پھر اس کے بعد اسم اعظم زہرہ ستارے نے ان سے سیکھ لیا، اور اسم اعظم پڑھ کے زہرہ ستارہ چلا گیا آسمان پہ، اور ہاروت اور ماروت کو یہ سزا ملی کہ انہیں الٹا لٹکا دیا چاہے بابل میں، بابل کے کنویں میں.
اور دنیا بھر میں جتنا بھی دھواں ہے یہ اس کنویں میں چلا جاتا ہے اور وہ اس دھوئیں کی وجہ سے انہیں عذاب ہو رہا ہے. یہ قصہ ہے. نہیں سنا؟ اچھا چلو اچھا ہو. یہ سب جھوٹ ہے. کوئی ایک چیز بھی اس میں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے، تابعین سے، کسی سے بھی روایت ایسی نہیں ملتی. اور محققین نے اس کا شدت سے رد کیا ہے. یہ اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بعض مفسرین نے اس قصے کو ایسے ہی نقل بھی کر دیا ہے. تو آدمی جب تفسیر پڑھتا ہے اور اس قصے کو پڑھتا ہے تو وہ حیران بھی ہوتا ہے. اور بعض جو بہت ہی سادہ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ سچ بھی ہے، حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصل جو قرآن پاک کا ترجمہ اور یہ چیزیں تھیں، اس میں حاشیے پہ حضرت نے یہ قصہ نہیں لکھا. بعد کے کسی دور میں کسی آدمی نے ان کے قرآن پاک کے حاشیے پہ بھی یہ قصہ لکھ دیا. تو اب جو پڑھتا ہے کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے یہ قصہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے واقعی ہوا ہوگا ایسے، کیونکہ حضرت کا نام سن کے کون رد کرنے کی ہمت کرے. مگر ایسا جھوٹ ہے کہ محققین نے ہر زمانے میں اس کی تردید کی ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سختی سے اس کا رد کیا ہے. اور قرطبی امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس کے لیے لکھا ہے کہ فاسدۃ مردودۃ غیر مقبولہ، کہ یہ روایت بالکل فاسد ہے، بالکل جھوٹ ہے اور کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. اور قرطبی کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جھوٹ ہیں. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا جو نام لیتے ہیں لوگ کہ انہوں نے قرآن کی اس آیت کی یہ تشریح کی، یہ بھی جھوٹ ہے. کوئی چیز عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت نہیں ہے. اور ابو حیان اندلسی نے بھی اسی چیز کو نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں سب جھوٹ ہے اور ایسے قصوں کا کوئی اعتبار نہیں. روح المعانی جو متاخرین میں اچھی تفسیر ہے اور 13ویں صدی میں لکھی گئی خلافت عثمانیہ کے دور میں، انہوں نے تو اس پر لکھا ہے کہ نص شہاب العراقی، اور شہاب عراقی رحمت اللہ علیہ جو تھے انہوں نے اس بات کو نقل کیا کہ جو کوئی بھی ہاروت اور ماروت کے متعلق یہ اعتقاد رکھے کہ انہما ملکان، کہ وہ 2 فرشتے تھے اور پھر انہیں عذاب دیا جا رہا ہے ان کی گناہ کی وجہ سے، اور زہرہ ستارے کے ساتھ جو کچھ ہوا، فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ تَعَالَى الْعَظِيمِ، تو وہ اللہ تعالی کا کفر کرتا ہے. یہ لکھا ہے صاحب روح المعانی نے، اور بہت صحیح اور شدید فتویٰ انہوں نے دیا ہے. وہ پورے بغداد کے کیا عراق کے مفتی تھے اپنے زمانے کے، انہوں نے تفسیر لکھی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے کئی آیات کا انکار لازم آتا ہے. یہ فرشتے تھے اور اللہ نے کہا ہے کہ فرشتے وہی کام کرتے ہیں جس کا ہم نے انہیں حکم دیا. تو وہ بیٹھ کے ایسے کام کرنے لگے کہ زہرہ ستارہ آ گیا آسمان سے اور یہ ہو گیا اور وہ کیا، علیاذ باللہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اور اسی لیے سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے اساتذہ نے پڑھا تھا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جن سے ہم نے تفسیر پڑھی، مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ڈابھیل میں حدیث پڑھی تھی حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے گجرات میں. اور حدیث میں جو ہمارے استاد تھے مولانا عبد القدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے پہلی مرتبہ ہم نے بخاری اور ترمذی پڑھی، وہ بھی حضرت کے شاگرد تھے. اور وہ دونوں ہی کہتے تھے کہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی باتیں نہیں لکھی، بعد میں کسی نے اسی چیز کا اضافہ کر دیا. یہ بہت ہوتا رہا ہے، کئی ایک کتابوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے. فارسی کا جو ترجمہ قرآن پاک کا سعدی کے نام سے ملتا ہے، عبدالحق حقانی تھے دلی میں، انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ میرے سامنے دلی میں یہ فارسی کا ترجمہ کسی اور کا تھا، اور پریس کا جو مالک تھا اس نے شیخ سعدی کا نام میرے سامنے لکھ دیا تاکہ سعدی کے نام سے یہ زیادہ بکے گا، پیسوں میں زیادہ کمائی ہو جائے گی، زیادہ چیزیں آ جائیں. بہت سی چیزیں ایسی.
اسی لیے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ترجمہ جو حضرت نے خود کیا تھا، وہ اگر کہیں نسخہ مل جائے بہت قدیم 1205 کا، تو اس میں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. حضرت نے ایسی چیزیں نہیں لکھی. ہم نے جتنے بھی حضرت کے ترجمے دیکھے، آخری چیز جو ملی ہمیں وہ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا ہم ذکر کر رہے تھے، ان کے مدرسے میں بیٹھ کے لکھا گیا تھا، اور وہ مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے لیے لکھوایا تھا. وہاں بھی ایسے قصے نہیں کہ بعد کے لوگوں نے اس میں اضافہ کیا. تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے جو بعض مفسرین نے غلطی سے نقل کر دیا ہے. ایسی باتوں کا کوئی اعتبار کرنا بھی نہیں چاہیے، اور انہیں پڑھنا بھی نہیں چاہیے، اور ان کو پھیلانا بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک جادو کے توڑ کا تعلق ہے کہ جادو کو توڑا کیسے جاتا ہے، تو سب سے اچھی چیزیں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دی. دعائیں ہیں، حدیث میں آئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے معراج میں تو ایک شیطان نے، جن نے آپ پہ حملہ کیا، اور جبریل امین نے کہا کہ میں آپ کو وہ دعا بتاؤں جس کی وجہ سے آپ اس کے اثر سے محفوظ رہ سکیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ. تو جبریل امین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا کی تلقین کی. یہ عمل الیوم واللیلہ ایک کتاب ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے شاگرد ابن سنی نے لکھی ہے، اس میں ہے، وہاں دیکھ لینی چاہیے اس دعا کو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ خوف سے بچنے کے لیے ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے، ان چیزوں سے حفاظت رہتی ہے. آخری چاروں کل جو ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، اس سے حفاظت رہتی ہے. اور ایک اور چیز جو ہے تو بڑی طویل مگر یہ کہ عمر بھر کے کرنے کے کام ہیں، وہ یہ کہ جو آدمی بھی حلال کا رزق کھاتا رہتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا، یہ دو کام جو بھی کرتا رہے گا اس کی زبان میں ایسی تاثیر آ جاتی کہ جنات شیاطین اس سے گھبراتے ہیں اور اس کے قریب نہیں آتے. تکلیف دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو وہ پلٹ جاتے ہیں. سچائی کی اتنی طاقت ہوتی ہے، اور حلال کا رزق کھاتا رہے اور سچ بولتا رہے تو اس کے تھوڑے پڑھے میں بھی اللہ بہت برکت دے دیتا ہے. تھوڑا سا خدا کو یاد کرتا ہے تو بھی بڑی برکت ہو جاتی ہے. تو یہ کام کرنے چاہیے. اور اسی طرح آیت الکرسی جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے تھے اس کو پڑھنا، رات کو سونے سے پہلے بھی اسے پڑھ لینا چاہیے. اسی طرح صبح شام ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے. یہ جو چاروں کل ہیں سونے سے پہلے انہیں پڑھ لینا چاہیے، اس سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد بھی انہیں پڑھا کرتے تھے. چاروں کل جو ہیں، جو قل هو اللہ اور قل یا ایھا الکافرون سے لے کے اور قل اعوذ برب الناس تک، یہ چاروں کل جو ہیں یہ بھی سونے سے پہلے پڑھ لینے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین بھی فرمائی ہے. اسی طرح سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے، اس سورہ آل عمران کے آخری رکوع کو رات کو پڑھنا چاہیے. آخری حصے میں کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھنے سے اس سے بھی جادو سے حفاظت ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہاں سے لے کے اور سورت کے آخر تک. سورہ بقرہ کا آخری رکوع یہ بتایا میں نے، سورہ بقرہ جو ہے اس کا بھی آخری رکوع رات کو سونے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے. سورہ آل عمران کا رکوع تو صبح صادق سے پہلے آدمی اٹھے، نفل پڑھے، نماز پڑھے، بہت ہی اچھا ہے. نہ پڑھ سکے لیٹے لیٹے ہی سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ لے. اور سورہ بقرہ کا آخری 2 آیات جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھیں، اور آپ نے فرمایا رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی یہ 2 آخری آیات پڑھ لو. تو آپ نے فرمایا کفتاہ، ساری رات تمہاری حفاظت کے لیے کافی. اور بعض محدثین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ساری رات کی عبادت کے لیے کافی ہیں.
کہ تمہارا نام عبادت گزاروں میں ہی لکھا جائے گا. رات کو ان 2 آیات کو پڑھ لو، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور آل عمران اس کا آخری رکوع وہ رات کو تہجد کے وقت میں صبح صادق سے پہلے یہ پڑھ لینا چاہیے. اسی طرح سورہ یاسین جو ہے اس کو بھی روزانہ اگر کوئی آدمی پڑھتا رہے تو جادو کے اثرات اس پہ کم ہو جاتے ہیں، اثر نہیں ہوتا. اصل تو اللہ کی تقدیر ہے، جب وہ غالب آ جائے تو پھر کوئی بھی چیز اس کے سامنے نہیں ٹھہرتی، مگر اپنی طرف سے جو چیزیں احتیاط کے طور پر کی جا سکتی ہیں وہ چیزیں یہ ہیں کہ انسان ان چیزوں کو پڑھتا رہے تو احتیاط ہوتی رہتی ہے اور آدمی ان چیزوں سے اپنی حفاظت خود بھی کر سکتا ہے. پھر کوئی ضرورت پیش نہیں آتی خام خواہ عاملوں کے پیچھے دوڑنے بھاگنے کی اور ان چیزوں کی، کیونکہ عامل جو اتنے علم والے تھے اب ہمارے دور میں بہت کم نہ ہونے کے برابر رہ گئے. بس اکثر وہی ہیں جو پیسہ کمانے کا چکر ہوتا ہے اور لوگ جا کے خام خواہ اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، وقت بھی برباد کرتے ہیں. تو ان چند ایک چیزوں کو معمول بنا لینا چاہیے. کتنا وقت لگ جاتا ہوگا؟ 15 منٹ لگ جاتے ہوں گے، 20 منٹ لگ جاتے ہوں گے. سورہ یاسین کو روز پڑھتا رہے گا تو کیا 2-3 منٹ میں پڑھ لے گا. اسی طرح آخری رکوع اس کو تو 1 منٹ بھی نہیں لگتا، اس سے بھی کم وقت لگے گا، 1 منٹ لگ جائے گا. تو 15-20 منٹ اگر یہ آدمی روزانہ پڑھتا رہے مختلف چیزوں کو تو اس سے اللہ تعالی کا فضل ہوتا رہتا ہے اور حفاظت اس سے ہوتی رہتی ہے. اور اسی طرح سورہ کہف ہفتے میں 1 بار پڑھ لے، جمعے کے دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سورہ کہف کو 1 بار پڑھ لیتا ہے، یعنی جمعہ کے دن ارشاد فرمایا اگلے جمعے تک فرمایا اس کے لیے نور رہتا ہے، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جمعرات کے بعد جب سورج ڈوب جائے تو اس وقت بھی پڑھے اور جمعے کے دن بھی پڑھے، یعنی جمعہ کی رات کو اور پھر جمعے کے دن کو بھی 2 بار سورہ کہف پڑھنے کا ارشاد فرمایا ہے. یہ 2 بار پڑھنا اس اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ اصل میں اس صورت میں دجال سے حفاظت. تو دجل فریب جتنا یہاں ہے اتنا شاید دنیا میں کہیں نہیں. کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں اور سمجھنے والا کچھ سمجھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے اور حقیقت اس کی کچھ اور ہوتی. پتہ نہیں چلتا کس طرح سے دھوکہ اور جھوٹ اور فریب. بادشاہ ہے نا فریب دینے کا، تو سچ گم ہو گیا ہے. تو پھر انسان سورہ کہف کو پڑھتا رہے. جمعرات کو جب سورج ڈوب جائے تب 1 بار پڑھ لے، جمعے کے دن 1 بار پڑھ لے. ان چیزوں سے حفاظت ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے پڑھنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ تم سونے سے پہلے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو. یہ چیز جادو کو ختم کر دیتی ہے، لیکن 100 مرتبہ سورہ اخلاص کے پڑھنے میں 1.5 گھنٹہ تو لگ جاتا ہے. مگر حدیث میں صحیح طور پر آیا ہے کہ آدمی اسے پڑھتا رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس کو موت کے بعد کہیں گے کہ تو میرے دائیں ہاتھ پہ جو جنت ہے اس میں چلا جا. تو مراد یہ ہے کہ اللہ کے تو دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں، مطلب یہ کہ بڑی آسانی سے جنت میں اسے بھیج دیا جائے گا، مگر اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں، ان سے جادو سے حفاظت ہوتی رہتی. اچھا آگے چلتے ہیں.